بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 285 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صاحبین کے قول پر اعتراض۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہ لا یقال فینبغی سے شروع ہوتی ہے، تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں لا یقال فینبغی ان یکون قولہ زید اسد لغوا، فرمایا کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ قائل کا جو قول ہے زید اسد، اسے لغو ہونا چاہیے، فینبغی کہ ہونا چاہیے، فینبغی ان یکون کہ ہو جائے، ہونا چاہیے، قولہ زید اسد، قائل کا قول زید اسد لغو، یہ اعتراض نہیں کیا جائے۔ لعدم امکان الحقیقت، کیونکہ معنی حقیقی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو لغو ہونا چاہیے، یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَجَازٌ بَلْ حَقِيقَةٌ بِحَذْفِ حَرْفِ التَّشْبِيهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو مجاز تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کو حرف تشبیہ کے حذف کرنے کے ساتھ حقیقت کہتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ای زید کل اسد، کہ اصل جو جملہ ہے وہ زید کل اسد ہے، زید اسد کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، تو زید اسد تو ہے ہی نہیں۔ تو وَأَمَّا قَوْلُهُ رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي، اور اب یہ اعتراض کیوں کرے جی کہ یہاں تو چلیں آپ نے زید کل اسد کر دیا، تو اس قول کے کیا مطلب ہوا؟ رأیت اسدا یرمی، کہ میں نے شیر کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، تو وہاں تو کل اسد نہیں ہے، ڈائریکٹ اسد ہے۔ فإنه وإن كان مجازا لكن المقصود بالحقيقة خبر الرؤية لا كونه اسدا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ رأیت اسدا یرمی میں کل اسد نہیں ہے، پس بے شک وہ اگرچہ مجاز ہے، وہاں حقیقی معنی نہیں ہے، وہ مجاز ہے، لیکن وہاں حقیقت سے مقصود رؤیت کی خبر ہے، اس کا اسد ہونا، اس کا شیر ہونا، یہ خبر مقصود نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کی خبر دینا مقصود ہے۔ حتی یلزم المحال قصدا، وہاں اسد ہونا یہ مقصود نہیں ہے یہاں تک کہ قصداً جو ہے وہ محال کا، ناممکن کا ارتکاب لازم آئے۔ وقیل یمکن کونہ اسدا بالمسخ وہو بعید، اور ایک قول اور بھی اس بارے میں کہا گیا ہے، وہ یہ کہ مسخ کے ذریعے اس کا اسد ہونا یہ تو ممکن ہے۔ تو بہرحال یہ والا جو قول ہے آخری والا وہو بعید سے مصنف نے بیان فرمایا کہ یہ بعید ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آج کے سبق میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں اتنی بات تو کلیئر ہے کہ صاحبین اور امام اعظم رحمہم اللہ المبین کے درمیان جو اختلاف چل رہا تھا حقیقت مستعملہ کے بیان میں، تو اسی کے تحت صاحبین کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ صاحبین کے قول کے مطابق زید اسد یہ لغو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
صاحبین کے نزدیک صحت مجاز کے لیے معنی حقیقی کا ممکن ہونا شرط ہے، تبھی مجاز صحیح ہوگا۔ تو حالانکہ زید اسد کے جو حقیقی معنی ہیں، یعنی زید کا شعر ہونا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب معنی حقیقی ممکن نہیں ہے تو اس کلام میں معنی حقیقی کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے پھر مجاز کی طرف رجوع کرنا بھی درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو شرط ہے صاحبین کے ہاں کہ حقیقی معنی کا ممکن ہونا ضروری ہے مجاز کی طرف صحیح ہونے کے لیے، مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ تو جب معنی حقیقی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کلام کو سوائے لغو ہونے کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کلام کو لغو ہو جانا چاہیے۔ تو شارح نے اب فرمایا کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے صاحبین کے قول پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ زید اسد کا مجاز ہونا یہ طے ہے، یعنی زید اسد یہ مجاز ہے، یہ بات تو ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ یہ کلام حرف تشبیہ حذف کرنے کے ساتھ حقیقت ہے، یعنی اصل عبارت زید کل اسد ہے اور زید کل اسد حقیقت ہے، وہ مجاز نہیں ہے۔ بس جب یہ کلام حقیقت ہے اور مجاز ہے ہی نہیں تو مجاز کو لے کر پھر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اور رہا قائل کا یہ قول کہ رأیت اسدا یرمی، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے جی کہ یہ تو مجاز ہے نا، چلیں آپ نے زید اسد کو زید کل اسد کہہ کر یہ حقیقت بنا دیا، تو رأیت اسد یرمی کہ میں نے شیر کو دیکھا تیر اندازی کرتے ہوئے، اب یہ تو مجاز ہی ہے نا، یعنی اسد سے یہاں تو بہادر مرد ہی مراد ہے نا، اور اس پر قرینہ لفظ بھی موجود ہے، آپ اس کو حقیقی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یرمی ساتھ موجود ہے، تیر اندازی انسان کرتا ہے، شیر نہیں کرتا۔ تو کیونکہ تیر اندازی حقیقی شیر سے ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہادر مرد سے، رجل شجاع سے ممکن ہے، بس لفظ یرمی کے قرینے سے معلوم ہوا کہ رأیت اسد یرمی میں مجاز مراد ہے، اور صحت مجاز کی شرط جو ہے یعنی معنی حقیقی کا ممکن ہونا وہ بھی موجود ہے، اس طور پر کہ اس کلام کا مقصود حقیقی رؤیت کی خبر دینا ہے، یعنی شے مرئی کے اسد ہونے کی خبر دینا مقصود نہیں ہے، یعنی جس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں یہ نہیں بتلا رہا کہ یہ شعر ہے، بلکہ وہاں وہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، تو وہ رؤیت کی خبر دے رہا ہے۔ اگر شے مرئی کے اسد ہونے کی خبر دینا مقصود حقیقی ہوتا تو محال لازم آتا، کیونکہ شے مرئی یعنی رجل شجاع کا اسد ہونا یہ محال اور ناممکن ہے، اور اس صورت میں صحت مجاز کی شرط معنی حقیقی کا ممکن ہونا یہ مفقود ہونے کی وجہ سے کلام لغو ہو جاتا، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں، چونکہ اس کلام کا مقصود حقیقی صرف اور صرف رؤیت کی خبر دینا ہے، اور صرف رؤیت ممکن ہے، اس لیے مجاز کی طرف رجوع کرنا وہ درست ہوگا، اور یہ بات لازم نہیں آئے گی کہ حقیقت میں عمل ممکن نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں صرف رؤیت ممکن ہے تو لہٰذا مجاز کی طرف رجوع کرنے میں بھی کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ اور مذکورہ کلام رأیت اسد یرمی یہ لغو نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض حضرات کے اس کلام کے حقیقی معنی کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کچھ اور بھی کہا ہے، اور وہ یہ کہا کہ مثال مذکور میں رجل شجاع یعنی کہ شے مرئی کا شعر ہونا ممکن ہے، وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس رجل شجاع کو مسخ فرما کر شعر کر دے، جیسا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو مسخ کیا گیا۔
اور جب معنی حقیقی ممکن ہے تو صحت مجاز کی شرط پائی جانے کی وجہ سے اس کلام کو مجاز پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اب صاحب نور الانوار نے ان حضرات کے قول کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات بعید از قیاس ہے، کیونکہ مسخ اور تبدیل یہ امت محمدیہ میں کرامتاً ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت پہ خاص فضل فرمایا، نہ ان پر وہ عذاب آئے گا، نہ ان کے چہرے مسخ کیے جائیں گے، تو لہٰذا یہ بہت بعید ہے، اس لیے قیاس سے دور چیز پر ہم یہاں پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ صاحبین کے کون سے قول پر اعتراض کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ رأیت اسدا یرمی یہ حقیقت ہے یا مجاز، بہر دو صورت وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔